سب سے پہلے آپ کو بتائیں، اسرائیلی فوج نے ایران کے دارالحکومت تہران پر نئے حملے شروع کر دیے۔ ایران کے سرکاری ٹی وی چینل پر بھی میزائل داغ دیا۔ براہ راست نشریات کے دوران ٹی وی چینل کی خاتون اینکر سحر امامی سیٹ چھوڑ کر اٹھ گئیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق 5 منٹ کے بعد خاتون اینکر سحر امامی نے، جو 2 بچوں کی ماں ہیں، دوبارہ سکرین پر آ کر نشریات شروع کر دی۔ اس حملے کے بعد ایرانی ٹی وی چینل نے عبرانی زبان میں اسرائیلی ٹی وی چینلز کے لیے وارننگ جاری کر دی۔ لکھا کہ اسرائیلی ٹی وی چینلز خالی کر دیے جائیں۔ اسرائیلی وزارت دفاع نے ایرانی ٹی وی پر حملے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ آپ اس وقت مناظر بھی دیکھ رہے ہیں، اسرائیلی فوج نے جب ایران کے دارالحکومت تہران پر حملے شروع کیے، ایران کے سرکاری ٹی وی چینل پر یہ میزائل داغا گیا اور اس دوران خاتون اینکر جو ہیں وہ ایرانی میڈیا کے مطابق 5 منٹ کے بعد خاتون اینکر سحر امامی نے، جو 2 بچوں کی ماں ہیں، وہ دوبارہ سکرین پر آ کر انہوں نے نشریات شروع کی اور وہ جب 5 منٹ بعد واپس آئیں تو یہ مناظر یہ آپ مناظر دیکھ رہے ہیں جو ٹی وی چینل کو ٹارگٹ کیا گیا۔ یہ اس عمارت کے حالات ہیں جہاں پر براہ راست نشریات جاری تھیں جب یہ حملہ کیا گیا اسرائیلی فوج کی جانب سے، اور ہم نے جو آپ کو مناظر بھی دکھائے جب براہ راست نشریات کے دوران ٹی وی چینل کی خاتون اینکر سیٹ چھوڑ کر گئیں، اس کے بعد وہ واپس بھی آ گئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران اب بات چیت کرنا چاہتا ہے، مگر اسے بات چیت پہلے کرنا چاہیے تھی۔ میں نے ایران کو 60 دن دیے تھے اور جب 61واں دن ہوا تو میں نے کہا ہماری ڈیل تو نہیں ہوئی۔ اب جو ہو رہا ہے وہ دونوں فریقوں کے لیے تکلیف دہ ہے، مگر ایران جنگ جیت نہیں رہا۔ کینیڈا میں G7 سربراہی اجلاس کے موقع پر بات کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کو ضرور بات کرنی چاہیے اور فوری بات کرنی چاہیے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے اچھا کر رہا ہے۔ کیا امریکہ فوجی طور پر اس جنگ کا حصہ بن سکتا ہے؟ یہ سوال سامنے رکھا کیا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایران اسرائیل تنازع پر، جس پر انہوں نے جواب دینے سے گریز کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران اب بات چیت کرنا چاہتا ہے، مگر اسے بات چیت پہلے کرنا چاہیے تھی۔ ایک بار پھر آپ کو بتائیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا، دیکھیے۔ Have you heard any signals or seen any messages from intermediaries that Iran wishes to de-escalate the conflict? Yeah. What have you heard? What have you heard from the Iranians? They'd like to talk, but they should have done that before. I had 60 days and they had 60 days, and on the 61st day I said, we don't have a deal. They have to make a deal, and it's painful for both parties, but I'd say Iran is not winning this war. And they should talk, and they should talk immediately before it's... What would you say, in your opinion, what would it take for the U.S. to get involved in this conflict militarily? I don't want to talk about... What intelligence support are you providing Israel? We've always supported Israel. We have for a long period of time, strongly. And Israel's doing very well right now. وزیراعظم شہباز شریف سے اسلام آباد میں انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس کے موقع پر پاکستان میں ایرانی سفیر رضا امیری مقدم نے ملاقات کی۔ اس موقع پر وزیراعظم نے ایران پر حالیہ اسرائیلی جارحیت پر پاکستان کی جانب سے مذمت کی۔ کہا معصوم لوگوں کی شہادتوں پر پوری پاکستانی قوم کے ایران کے ساتھ ہیں، ہمدردی کے جذبات ہیں۔ وزیراعظم نے اس موقع پر ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کے ساتھ اپنی ٹیلی فونک گفتگو کا حوالہ دیا اور کہا کہ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایران کی حمایت کی۔ اسرائیلی حملے اقوام متحدہ چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کی مکمل خلاف ورزی ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے انکشاف کیا ہے کہ کچھ بااثر ممالک نے پاکستان کو ایران کے خلاف IAEA کی قرارداد میں ووٹ دینے کو کہا، لیکن پاکستان نے صاف انکار کر دیا۔ جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ اسرائیل خطے میں ایک بدماش کا کردار ادا کر رہا ہے۔ عالمی برادری کو اسرائیل کا ہاتھ روکنا پڑے گا۔ بھارت اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ ہے اور بھارت کا کردار تشویشناک ہے۔ ہمیں اپروچ کیا گیا اور ہمیں یہ کیمپین کی گئی کچھ ممالک کی طرف سے کہ وہ جس ریزولوشن کی آپ بات کر رہے ہیں ہم اس کے حق میں ووٹ دیں۔ میں نے پوائنٹ بلینک نہیں کہا کہ ہم یہ آپ اس حق میں ووٹ نہیں دیں گے، اور ہم نے ابسٹین کیا۔ تمام ممالک کو اور بڑی قوتوں کو اپنی ذمہ داری باعث ہونے کے بغیر
یہ ہیومینٹی کی خاطر یہ ان کو ڈسچارج کرنی پڑے گی اور ہاتھ روکنا پڑے گا اسرائیل کا. بھارت کا کردار ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ وہ تو بڑا ہی تشویشناک اور قابل مذمت ہے کہ یہ کوئی بڑی اچھا کردار نہیں کر رہا. ہم سب کو پتہ ہے کہ ان کا آپس میں بہت گٹھ جوڑ ہے. کچھ انڈین اکاؤنٹس کی طرف سے یعنی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جی پاکستان نے ایران کو یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ ہم جناب اسرائیل پر ایٹمی حملہ بھی کر سکتے ہیں. یہ پاکستان سے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دی کسی. میں آپ کو پوری ذمہ داری سے یہ یعنی کہہ رہا ہوں اور یہ بالکل فیک. انفارچونیٹلی یہ انہوں نے جو فیک جو پروپیگنڈا اور فیک نیوز پھیلانے کا جو ایک سلسلہ ہے وہ بڑا پیک پہ پہنچا ہوا ہے. سینٹ میں پالیسی بیان دیتے ہوئے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ ایران اسرائیل جنگ پر پاکستان کی وزارت خارجہ سے متعلق ایک فیک نیوز گھڑی گئی تھی. وزارت خارجہ نے ایران سے متعلق کوئی بیان نہیں دیا. AI جنریٹڈ امیج بنایا گیا. یہ ایک لیٹسٹ انٹریگ ہوئی ہے ایسی سوشل میڈیا کے حوالے سے کہ جی ان کے ایران کے ایک جنرلز کو کوٹ کر کے کہ جی پاکستان نے یہ کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے ہمارے اوپر نیوک اٹیک کیا تو پاکستان اسرائیل کے اوپر نیوکلیئر حملہ کر دے گا. یہ اتنی غیر ذمہ دارانہ اور اتنا جھوٹی خبر ہے اور وہ سوشل میڈیا میں چلتی چلتی ابھی مجھے تھوڑی دیر پہلے پتہ چلا کہ ڈیلی میل نے پک کر لیا انگلینڈ میں. تو ہم نے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ ہماری طرف سے کوئی نہ سٹیٹمنٹ کسی نے دی ہے. اس کو فیبریکیٹ کیا گیا ہے اس کو. اور میں نے آپ کو ایک وہ مثال دے دی ہے کہ کل پریزیڈنٹ ٹرمپ کی چل رہی تھی اور وہ جب ہم نے 3 جگہ سے چیک کروائے تو وہ AI جنریٹڈ یعنی وہ فیک تھی وہ جو کلپ تھا. یہ قوم جو ہے یہ اللہ کے فضل و کرم سے جو میلی آنکھ اس کی طرف دیکھے گی اس کی آنکھ نکال دیں گے اور اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے انشاءاللہ. اور اس کو ہم نے ثابت کیا ہے. 2-3 سال سے انڈیا نے تماشا لگایا ہوا تھا کہ جی وی ہیو دا ہیجمنی, وی ہیو دا سپرمیسی اوور پاکستان, وی آر مچ ابو دیم, وی آر دا نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ٹو دس ریجن. وہ سارے کا سارا دفن ہو گیا اللہ کے فضل و کرم سے 6 مئی کی رات سے لے کے 10 مئی کی صبح تک, جب انڈیا نے خود امریکہ کو کہا کہ ہم تیار ہیں اس کو بند کرنے کے لیے اگر آپ تیار ہیں. مجھے 8:15 بجے کال آئی سیکرٹری روبیو کی. بریک کے بعد آپ کو بتائیں تل ابیب میں ایرانی میزائل حملے سے امریکی سفارتخانے کو نقصان پہنچا ہے, جس کے بعد آج امریکی سفارتخانہ بند رہا. ایرانی میزائل حملے سے سفارتخانے کی عمارت میں کچھ شیشے ٹوٹ گئے. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ایرانی حملوں کی وجہ سے کئی روز بنکر میں رہنے کے بعد سامنے آئے. تل ابیب کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا. ایرانی میزائل حملوں سے تباہ عمارتوں کا جائزہ بھی لیا. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ایک مطلوب جنگی مجرم ہے. ایران پر اسرائیلی حملے کا مقصد ایران اور امریکہ کے درمیان ڈیل کو ختم کرنا ہے. عباس عراقچی نے کہا کہ ایران تل ابیب کی پناہ گاہوں میں چھپے جنگی مجرموں کو سزا ملنے تک کارروائی جاری رکھے گا. یہ کارروائیاں اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک اسرائیل ایرانیوں پر حملے بند نہیں کرتا. عباس عراقچی نے کہا کہ اگر صدر ٹرمپ جنگ کو روکنے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو اگلے اقدامات نتیجہ خیز ہوں. بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ ایران اسرائیل جنگ میں ایران میں پھنسے پاکستانی طلباء کو نکالنے کے لیے اوورسیز پاکستانیوں کی وزارت متحرک ہو گئی ہے. وزیر مملکت اون چودھری نے طلباء کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے ہیلپ لائن ڈیسک قائم کرنے کی ہدایت کی ہے اور طلباء سے رابطے میں رہنے کا کہا ہے. اون چودھری نے پاکستانی سفارتخانے کو انتظامیہ سے رابطہ بحال کرنے اور طلباء کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کی بھی ہدایت کی ہے. ابھی آپ کو یہ بھی بتائیں کہ تفتان بارڈر پر 300 پاکستانی طلباء پہنچ چکے ہیں. اس کی کیا تفصیل ہے نمائندہ جیو نیوز سلمان اشرف بتا رہے ہیں. جیو نیوز آپ کو دے رہا ہے پاک ایران سرحدی شہر تفتان سے پل پل کی خبریں, جہاں سے جو ایران میں جنگی صورتحال کے باعث پاکستانی پھنس گئے تھے, جو وہاں تعلیم حاصل کرنے گئے, تجارت کرنے گئے, کاروبار کرنے گئے یا مزدوری کرنے گئے, ان کی واپسی کا عمل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. اب سے کچھ دیر قبل یہاں پر ایک فلیگ میٹنگ ہوئی ہے. یہ بات طے ہوئی ہے کہ کیونکہ رات کا کافی پہر بڑھ گیا ہے, ایرانی حکام سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے امیگریشن میں تھوڑی سی جو ٹائمنگ ہے اس میں تھوڑی رعایت
ہدایت برتیں تاکہ جیسے جیسے پاکستانی وہاں پہنچ رہے ہیں انہیں یہاں پر لایا جائے. ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ سامنے نہیں آیا. ہمارے ساتھ نوشکی کے نمائندے ہمارے جو تھے حاجی سعید وہ رہے سارا دن ہمارے ساتھ اس رپورٹنگ کے سفر کے دوران. آج تقریباً 500 لوگ آئے ہیں جن میں تاجر بھی ہیں, ڈرائیور بھی ہیں اور دیگر مختلف فکر سے تعلق رکھنے والے بھی ہیں. ان میں 60 طلباء اور طالبات بھی ہیں. وہ یہاں آج رات قیام کریں گے. کل وہاں ان کو سیکورٹی کی صورت میں, کانوائی کی صورت میں کوئٹہ کے لیے روانہ کر دیا جائے گا. یورپی پارلیمنٹ کی ڈپٹی اسپیکر نے پاکستان کے پارلیمانی وفد سے ملاقات کی. اس موقع پر پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یورپی پارلیمنٹ چاہتی ہے کہ مختلف فریقوں کے درمیان مذاکرات ہوں اور امن قائم ہو سکے. It has been a huge pleasure for me today to meet a delegation from Pakistan, and it is very important for us in the European Parliament to highlight that we want to do what we can to ensure that there is dialogue between conflicting partners. We really want to make sure that peace will come, and if we can do anything to help that, we would be happy. Thank you very much for the visit. لاہور کی عدالت نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی اور ان کے اہل خانہ کے خلاف مشکوک ٹرانزیکشنز کے کیس میں ایف آئی اے کو چالان جمع کرانے کے لیے مہلت دے دی. پرویز الہی آج عدالت میں پیش ہوئے جہاں ایف آئی اے کے وکیل نے بریت کی درخواست پر دلائل کے لیے ایک بار پھر مہلت مانگ لی. اگلی سماعت 11 جولائی کو ہوگی. کوئٹہ میں اے این پی کے رہنما ارباب عبدالظاہر کا کاسی کی برسی کے موقع پر سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے بی این پی کے سربراہ اختر مینگل نے کہا کہ انہیں سیاست پر بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. موسم پر بات کریں تو گرم گرم ہوائیں چل رہی ہیں, ہم سے ہماری ثقافت چھینی جا رہی ہے. اختر مینگل نے سوال کیا کہ قوم پرست سیاستدان جو سیاست کر رہے ہیں کیا وہ اپنے اکابرین کی روح کو سکون پہنچا رہے ہیں؟ اسرائیل کے حملے کے بعد ایرانی عوام کے جذبات کیا ہیں؟ اسرائیلی حملوں کے بعد ایرانی انفراسٹرکچر اور تنصیبات کو کتنا نقصان پہنچا؟ کیا اسرائیلی حملوں کے بعد ایران میں دفاتر بند کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے؟ کیا ایرانی عوام اب بھی جوہری پروگرام پر مذاکرات چاہتے ہیں؟ کیا ایرانی عوام موجودہ نظام حکومت سے ناراض ہیں اور تبدیلی چاہتے ہیں؟ کیا ایران میں لوگ بمباری سے بچنے کے لیے بڑے شہروں سے چھوٹے شہروں کی طرف نقل مکانی کر رہے ہیں؟ جانیے تہران میں مقیم صحافی جان حسین سے پروگرام آج شاہ زیب خان زادہ کے ساتھ میں رات 10 بجے صرف جیو نیوز پر. اسرائیلی میڈیا سے تازہ ترین خبر یہ ہے کہ ایران سے اسرائیل پر میزائل حملے کا خدشہ ہے جس کے باعث شمالی اسرائیل میں سائرن بجنے لگے ہیں. اسرائیلی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ایران سے اسرائیل پر میزائل حملے کا خدشہ ہے. وزیر مملکت برائے خزانہ بلال کیانی کا کہنا ہے کہ آئندہ مالی سال سے نان فائلرز جائیداد کی خریداری نہیں کر سکیں گے. تفصیل بتا رہے ہیں اشرف ملخم. رواں مالی سال حکومت کے قرض میں کمی اور نجی شعبے کے قرض میں اضافہ ہوا ہے. آئندہ مالی سال سے نان فائلر جائیداد کی خریداری نہیں کر سکیں گے. 1 کروڑ روپے کی خریداری پر آمدن کے ذرائع نہیں پوچھے جائیں گے اور 5 سال میں ایک بار ہی ایسی جائیداد خریدی جا سکے گی. 1 کروڑ سے اوپر کی جائیداد خریدنے پر ذرائع آمدن پوچھے جائیں گے. یہ بتایا وزیر مملکت بلال کیانی نے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کو. ان کا کہنا تھا ٹیکس گزاروں کو ادھار، تحفے یا دیگر آمدن کے لیے آن لائن ڈیکلیریشن جمع کروانا ہوگا. رواں مالی سال اوسطاً براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری 1 ارب سے 1.2 ارب ڈالر ہے. چیئرمین ایف بی آر نے کمیٹی کو بتایا کہ آئندہ مالی سال میں ہائی رسک افراد کو الگورتھم سے شناخت کر کے بینکوں کو ان کی فہرست دیں گے. بینک ان کی تمام ٹرانزیکشن کے بارے بتائیں گے. اس وقت 6,000 ارب روپے کا کم ٹیکس ادا کیا جا رہا ہے. ایف بی آر میں بھی مسائل ہیں مگر زیادہ مسائل ٹیکس دہندہ میں ہیں. صرف 12 افراد نے 10 ارب روپے یا اس سے زیادہ کے احساسے ظاہر کیے ہیں. ان لوگوں نے بھی سچ نہیں بولا. وزیر خزانہ نے کہا بینک کسی صارف کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے، وہ ایف بی آر کو بتائیں گے. آگے صرف ٹیکنالوجی کی مدد سے بڑھا جا سکتا ہے. ٹیکس دہندہ کے بچاؤ کے لیے اقدامات لیں گے. اشرف ملخم، جیو نیوز، اسلام آباد. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے G7 اجلاس کے موقع پر میڈیا سے گفتگو میں کہا ہے کہ روس کو G8 سے باہر کرنا غلطی تھی. چین G7 میں شامل ہو جائے تو برا نہیں لگے گا. خبر ایجنسی کے مطابق روس G7 ممالک کے فورم میں 1998 میں شامل ہوا تھا. روس کے شامل ہونے کے بعد G7 G8 فورم بن گیا تھا. خبر ایجنسی کے مطابق کرائمیا کے روس سے الحاق پر 2014 میں روس کو G7 سے نکال دیا گیا تھا. ایران نے اسرائیل پر تازہ حملہ کر دیا ہے. یہ تازہ ترین خبر سامنے آ رہی ہے. اس سے پہلے ہم نے آپ کو اپڈیٹ بھی کیا تھا. ایران کی جانب سے ایک بار پھر اسرائیل پر تازہ حملہ کیا گیا ہے. مناظر بھی آپ اس وقت ملاحظہ کر رہے ہیں. شمالی اسرائیل میں سائرن گونجنے لگے. ایران کے اسرائیل پر تازہ حملے کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں.